رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ مگر مولانا محمد جعفر صاحب کو شاید معلوم نہیں تھا یا تعصب میں بھول گئے تھے کہ انگریزوں کی مہذب و متمدن حکومت سزا کی حالت میں کسی قیدی کا نہ مرنا پسند نہیں کرتی تھی یہ سن رسیدہ بوڑھا قیدی صرف 7-8 سال کی قلیل مدت میں جب جاں بلب ہو گیا تو 1879 میں اس کو رہا کرنا ضروری سمجھا گیا تاکہ برطانیہ کی گردن نازک پر مرگ ناحق کا بار نہ ہو اور موت کی آخری رسومات اس کے وارث انجام دے سکیں۔ چنانچہ رہائی کے 1-2 روز بعد انتقال ہو گیا۔ سفینہ حکومت کے ناخداؤں نے اس تحریک کو ختم کرنے اور گرفتاران بلا کو سزایاب کرنے کے لیے جو بے ضابطگی اور دستور و آئین کے خلاف ورزی کی، اس کی داستان دورانی بے سود ہے، کیونکہ بتانا یہ ہے کہ کیا ہوا۔ یہ بحث کے جو بہانہ تراشا گیا وہ کہاں تک قرین انصاف تھا، بحث سے خارج ہے، لہذا نہ ہمیں اس نقطے پر خامہ فرسائی کی ضرورت ہے اور نہ حضرات ناظرین کے لیے ہم یہ کاوش پسند کرتے ہیں۔ روداد مقدمہ ختم کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقدمے کی یہ خصوصیت بھی ظاہر کر دی جائے کہ اس کے متعدد ملزم صرف اسی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی بار بار گرفتار ہو چکے تھے۔ چنانچہ مولانا مبارک علی صاحب مشتبہ خطوط کے سلسلے میں 1868 عیسوی 1284 ہجری میں گرفتار کیے گئے۔ حاجی دین محمد، پیر محمد اور مولانا تبارک علی صاحبان 1868 عیسوی، 1859 عیسوی اور 1870 عیسوی میں مختلف وارنٹوں کے تحت گرفتار کیے گئے اور بار بار ممالک مغربی و شمالی کی جیلوں میں منتقل کیے گئے۔ مولانا مبارک علی، مولانا تبارک علی امین الدین اور حاجی دین محمد صاحب 1868 عیسوی 1869 میں شاہی قیدی کی حیثیت سے گرفتار کیے گئے۔ جنوری 1871 عیسوی میں رہا ہوئے اور پھر اس آخری مقدمہ سازش کے لیے پکڑ لیے گئے۔ امیر خان صاحب پہل 1864 عیسوی رمضان المبارک 1280 ہجری میں مقدمہ امبالہ کے دوران گرفتار کیے گئے، پھر ضمانت پر رہا کر دیے گئے، پھر 10 جولائی 1869 ربیع الاول 1286 ہجری کو گرفتار کیے گئے اور 1 مئی 1871 تک جبکہ ان کا مقدمہ پٹنہ میں شروع ہوا کسی قانونی وارنٹ کے بغیر صرف گورنر جنرل کی مرضی پر قید رکھے گئے۔ مقدمات کی بحث ختم کرتے وقت 2 باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، داروگیر اور گرفتاریوں کا یہ سلسلہ 1863 عیسوی میں شروع کیا گیا۔ 1868 عیسوی تک ایک طرف گرفتاریوں اور سزاؤں کا سلسلہ جاری رہا اور دوسری جانب تحریک اپنی پوری قوت سے چلتی رہی۔ ملاحظہ ہنٹر کی کتاب کے اقتباسات جو مقدمہ سازش مالدہ کے زیر عنوان گزر چکے ہیں۔ 1857 اور 1863 عیسوی میں صرف 6 سال کا فاصلہ تھا۔ 1857 میں عام ہندوستانیوں بالخصوص حریت پسند مسلمانوں پر جس ہولناک وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا گیا تھا، 4-5 نسلیں گزر چکنے کے بعد آج تک بھی دماغ ان سے متاثر اور مظالم کی داستانیں بچے کی زبان پر ہیں۔ 1858 عیسوی میں اگرچہ دستوری اور آئینی طور پر حکومت بدل چکی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کا واسطہ ختم ہو کر براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی، مگر حکمران وہی تھے۔ مشین کے پرزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، یعنی وہی سفید فام درندے اقتدار کے مالک تھے اور وہی سیاہ فام ہندوستانی ان کے شکار تھے، مگر یہ ہولناک مظالم اس جماعت کے عزائم اور ارادوں پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ تحریک کی وہی شدت باقی رہی بلکہ اس کی جارحانہ کارروائی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ بڑی سے بڑی کمزوری یہ ظاہر ہوئی کہ کچھ افراد وعدہ معاف گواہ بننے پر مجبور ہو گئے، مگر جب ان کارروائیوں کا خیال کیا جاتا ہے جو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے عمل میں لائی جاتی تھی تو غصے کے بجائے ان غریبوں کی حالت پر ترس آتا ہے۔ خدا جانے کیسی سختیوں اور دھمکیوں کے بعد یہ غریب اس گناہ پر آمادہ کیے گئے ہوں گے۔
نمبر 2، مذکورہ گرفتاران بلا وہ ہیں جن پر خاص طور سے سازش کے مقدمات چلائے گئے اور اس وجہ سے ان کے نام محفوظ رہ گئے، لیکن وہ ہزاروں گرفتاران بلا جو اندھا دھند گرفتاریوں کی عام وبا میں گرفتار ہوئے، ان کے ناموں کا پتہ چلنا بھی مشکل ہے اور پتہ چلا کر کسی کتاب کا جز بنانا بھی مشکل ہے۔ اس کے اندازے کے لیے مسٹر ہنٹر کے کچھ بیانات پہلے گزر چکے ہیں، ایک اور اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ بنگال جیسے دور دراز صوبے نے اپنے خرچ پر سرحدی کیمپ کے لیے رنگ روٹوں کے گروہ تیار کیے۔ اس کے ہر گاؤں بلکہ ہر خاندان نے ان کی مثال کی پیروی کی اور مصارف جنگ میں حصہ لیا۔ ان بد نصیب بہکائے ہوئے غداروں کے گروہ ہم نے قید خانوں میں ڈال دیے اور عدالتوں نے یکے بعد دیگر ان کی سرغنوں کو سمندر پار کے بے آب و گیاہ جزیروں میں بھیج دیا، لیکن اس کے باوجود سارے ملک نے ہماری سرحد پر اسلام کی بے کسانہ امیدوں کی آبیاری روپیہ اور آدمیوں سے کی، بلکہ اب تک عیسائی حکومت کے خلاف خونی احتجاج پرمصر ہے۔ گرفتاران بلا کے مصائب، بے پناہ جذبہ انتقام اور بے مثال صبر و استقامت۔ کشتگان خنجر تسلیم کے قصے دردناک ہیں مگر مختصر۔ کسی کو چند سیکنڈ یا منٹ لگے اور کسی کو چند گھنٹے، بہت سے بہت چند دن خون آلود زخموں کی اذیت برداشت کر کے عالم بقا کی راہ لی اور دعائے مغفرت کے مستحق ہو گئے، لیکن وہ گرفتاران بلا جو داغ ناکامی کے ساتھ گرفتار ہوئے، زندگی کا آخری نصب العین شہادت بھی حاصل نہ کر سکے۔ ان کی داستان زندگی طویل بھی ہے اور دل خراش اور حسرتناک بھی۔ سننے کے لیے پتھر کا کلیجہ درکار ہے اور لکھنے کے لیے ایسا قلم چاہیے جو ناآشنائے درد ہو۔ دستوری حکومت کی اصلاحات نے جیل خانے کی ہولناکیوں میں کچھ کمی کر دی ہے اور سیاسی قیدیوں کے لیے تو جیل خانہ صرف خلوت قدر رہ گیا ہے، مگر گفتگو اس زمانے کی ہے جو موجودہ ترقیات سے ایک صدی پیچھے تھا، جس زمانے میں سفید فام متعصب درندوں کی زبان آئین تھی اور ان کے خود غرضانہ اور خود پرستانہ ارادوں کو قانون کی شکل دے دی جاتی تھی۔ اس وقت آہنی، پنجرے، بیڑی، ڈنڈا وغیرہ سب کچھ تھا۔ غذا اور مشقت کے بارے میں سیاسی اور اخلاقی قیدی یکساں درجہ رکھتے تھے، بلکہ یورپین اور اینگلو ایڈین افسروں کا رویہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ زیادہ دل آزار، توہین آمیز اور معاندانہ ہوتا تھا۔ مثال اور نمونے کے لیے چند واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ حوالات جو جیل خانہ نہیں بلکہ جیل خانے کی تمہید ہوتی ہے، اس کی سرگزشت ایک حوالاتی مولانا عبدالرحیم صاحب صادق پوری کے الفاظ میں یہ ہے: ہر ایک علیحدہ علیحدہ کوٹھری میں، جس کو سنگین کوٹھری کہتے ہیں، بند کر دیے گئے۔ وہ کوٹھری 5 فٹ لمبی اور 4 فٹ چوڑی ہوگی اور چھت اس کی نہایت بلند۔ اوپر چھت کے ایک چھوٹا سا روشن دان تھا کہ آدمی اس میں سانس لے سکے۔ نہایت تنگ و تاریک تھی۔ اس کوٹھری میں تقریباً 2.5-3 مہینے ہم لوگ رہے۔ جملہ 11 آدمی تھے۔ شب و روز میں ایک بار اس کا دروازہ کھلتا تھا اور ایک جمعدار اور 3 سپاہی اور ان کے ساتھ ایک باورچی جس کے ہاتھ روٹیاں اور دال ہوتی، اور ایک سقہ جس کی مشک میں پانی ہوتا، اور ایک بھنگی ہاتھ میں گملہ لیے ہوئے آتا اور ہر ایک کوٹھری کو کھولتا۔ باورچی 2 روٹیاں اور کچھ دال دے دیتا اور سقہ ایک کوزہ پانی دے دیتا اور بھنگی گملہ صاف کر دیتا اور پھر یہ لوگ چلے جاتے۔ جو تکلیفیں اس میں گزری ان کا بیان طول ہے اور فضول۔ بعد 3 مہینے کے جب مقدمہ ہم لوگوں کا اجلاس میں صاحب مجسٹریٹ کے شروع ہوا، اس وقت ہم 11 آدمی قبروں سے نکال کر حوالات کی ایک بارک میں جمع کر دیے گئے۔ بعد 3 مہینے کے ہم لوگوں نے آسمان کی صورت دیکھی اور ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، ازحد خوشی ہوئی۔ یہ رہائش کی کیفیتی اب خوراک ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دوسرے حوالاتی مولانا محمد جعفر تھانسری کی تحریر ہے: 2 روٹی اور تھوڑا سا ساگ۔ ساگ میں موٹے موٹے ڈنٹھلوں کے سوا
کے سوا پتی کا نام نہ تھا۔ روٹیوں میں قریب چوتھائی کے بالو اور مٹی ملی ہوئی۔ ایک دفعہ جیل خانے میں وبائی بخار پھیل گیا، قیدیوں کو اس سے نجات ملی تو مولانا عبدالرحیم صاحب صادق پوری کا بیان ہے، اس قدر بھوک کا غلبہ ہم سب لوگوں کو رہتا کہ 2 روٹیاں سرکار سے ملتی تھی، ان کے کھانے سے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ جیل میں جس قدر گھاس تھی، ماں بیخ جڑ اکھاڑ کر قیدی چٹ کر گئے۔ ہر طرف سے الجو الجو، ہائے بھوک کا شور تھا۔ ایک طرف مفتو اور مغلوب مسلمانوں کو فنا کر دینے کا جذبہ کہ بقول ہنٹر اعلیٰ حکام ان کی ہستی تسلیم کرنے کو بھی تیار نہ تھے، اور دوسری طرف فداکاران حریت محبان وطن کی یہ جرت کہ 1857 کے قیامت خیز ہنگاموں اور لاکھوں خاندانوں کی تباہی و بربادی کے بعد بھی شمالی مغربی سرحد پر مورچہ قائم کیے ہوئے انگریزی فوجوں کا قلعہ قمع اور انگریزی کمانڈروں کے دانت کھٹے کر رہے ہیں۔ اگر یورپ کی کوئی سفید فام قوم اس جرت اور اس غیرت و حمیت سے کام لیتی تو اس کی جنگی قیدیوں کا احترام کیا جاتا، عمدہ قسم کی غذا، پھل اور بہت ضروریات زندگی ان کے لیے فراہم کی جاتی، اور اگر کوئی مشقت بھی تجویز کی جاتی تو تہذیب و انسانیت کے دائرے سے باہر قدم نہ نکالا جاتا۔ مگر یہاں معاملہ گوروں اور کالوں، آقاؤں اور خود ساختہ غلاموں کا تھا۔ ادب و احترام یا تہذیب و انسانیت و درکنار، صورتحال یہ تھی کہ بقول مولانا عبدالرحیم صاحب و مولانا محمد جعفر صاحب تمام ضابطے اور قانون بالائے طاق رکھ دیے گئے تھے۔ جو کارروائیاں کی گئی ان کو دیکھ کر غیر جانبدار انگریز بھی انگشت بدنداں ہوتے۔ امیر خان صاحب نے اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے بمبئی کے مشہور بیرسٹر اینسٹے کو وکیل کیا۔ وہ 2-1 پیشی پر حاضر ہوا، پھر بمبئی واپس چلا گیا اور معذرت کر دی کہ اس مقدمے کی کارروائیاں ایسی شرمناک ہیں کہ کوئی شریف انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بہادر اور انگریز کے حق میں دیدہ دلیر مسلمان تہذیب کے بجائے وحشیانہ سزاؤں کے مستحق گردانے گئے۔ ہندوستانی ملازم اگر کسی قدر نرمی بھی برتتے تو یورپین افسر دل کھول کر وحشت و بربریت کا تختہ مشق بناتے۔ چنانچہ جب ان اسیران بلا کو لاہور منتقل کیا گیا اور سینٹرل جیل کے پھاٹک کے سامنے لائن لگا کر ان کو بٹھا دیا گیا تو کشمیری ہندو داروغہ جیل نے کسی قدر افسوس کیا، مگر جب ڈاکٹر گرے صاحب سپرنٹنڈنٹ جیل تشریف لائے تو ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ان قیدیوں کو غضب آلودہ نظر سے دیکھا، پھر بڑے غصے سے حکم دیا کہ ایک آڑا ڈنڈا بھی ان لوگوں کے پاؤں میں ڈال دو۔ چنانچہ بمجرد صدور اس حکم کے لوہار ڈنڈے آہنی لے کر حاصل ہوئے اور ہمارے دونوں پاؤں کے دونوں کڑوں کے درمیان ایک آڑا ڈنڈا جو 1 فٹ 5 انچ سے زیادہ لمبا تھا ڈال دیا گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔